رہنما صاحب بھی ہیں۔ همکاری‌های دو کشور رو نپسندند، مهم نیست. You can find some individuals who do not favor expansion and promotion of good bilateral relations between Iran and Pakistan. We believe that it is very significant and important to continue expansion of bilateral relations between our two friendly countries, try to strengthen them, and we are determined to continue our bilateral cooperation at high level. قبولی نیست. ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. آپ پہلے مہمان ہیں جو کہ بطور صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میری حکومت کے انتخاب کے فوری بعد۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ اڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے مضبوط موقف اپنایا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مستحکم کریں اور ان بارڈرز کو تبدیل کر دیں ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید، میں پرکاش رازی۔ ناظرین، اس وقت ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ دورے پہ ہیں، اور جیسے کہ آپ نے مونتاج پہ بھی دیکھے کہ وزیر اعظم پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ کوئی سب سے بڑا ہائی پروفائل وزٹ ہے۔ ایران کے صدر پاکستان میں موجود ہے، بڑا ایکسٹینڈڈ وزٹ ہے، نہ صرف اسلام آباد بلکہ اس کے بعد وہ لاہور بھی جائیں گے، اس کے بعد کراچی بھی جانا ہے، اور ان دونوں صوبوں میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا جب ایران کے صدر وہاں پہ موجود ہوں گے، اور ان کی میٹنگز بھی ہوں گی۔ آج بھی بڑی تفصیلی ان کی انگیجمنٹس رہیں جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان کو مفاہمت کی 8 یادداشتوں پہ دستخط بھی کیے گئے، جس میں سیکیورٹی سے لے کے تجارت اور پھر سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت اور وائڈ رینج ایریاز ہیں جہاں پہ دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپس میں تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اگر تاریخی طور پہ ہم ناظرین دیکھیں تو ایران وہ واحد پہلا ملک ہے دنیا کا کہ جب قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو تسلیم کرنے والے ممالک تھے، اس میں ایران سب سے پہلے تھا۔ لیکن اگر دیکھیں تو پچھلے 75 برسوں میں ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور اس وقت بھی کوئی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی نہیں ہے۔ بالخصوص اگر ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں ملکوں کے درمیان ہارڈلی کوئی 2-2.5 ارب کی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اس پہ پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ، اور آج بھی کہا گیا ہے کہ اس ٹریڈ کو کم از کم 10 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا۔ تو یہ کیوں ایسا ہے کہ اتنا بڑا دونوں ممالک کے درمیان پوٹینشیل ہوتے ہوئے پھر ساتھ میں گیس پائپ لائن منصوبہ جو پچھلے کئی سالوں سے ایران کے اینڈ پہ تو تکمیل پا چکا ہے لیکن پاکستان اس کو مکمل نہیں کر پائے، وہ کیا وجوہات ہیں؟ اور آج کے دورے کو ہم کیا ایک نئی شروعات تصور کریں یا ایک دورہ برائے دورہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اب میرے ساتھ ایک آنریبل پینل موجود ہے سب صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ نجم الدین شیخ صاحب، آپ سابق سیکرٹری خارجہ، بڑے سیزن ڈپلومیٹ رہے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان کے ساتھ پھر موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا سید موسیٰ نے، آپ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ نجم الدین شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز سر آپ ہی سے کرتے ہیں، اور جو میں نے ابتدائی میں بھی بات کی ہے بڑا ایک امپورٹنٹ دورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ سعودی عرب سے بھی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری پہلے مرحلے میں 5 ارب ڈالر، اس کے بعد اس میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان اب کہیں سینٹر آف ایکٹیویٹی تو بننے جا رہا ہے سر، بٹ اس دورے کو ایران کے حوالے سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سر، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک نئی بگننگ ہے واقعی، ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اور ہم اب تصور کر لیں کہ جو اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ٹریڈ کو بھی 10 ارب ڈالر تک لے کے جایا جائے گا، سرحدی علاقوں میں کوئی اکنامک زونز بھی بنائے جائیں گے، پھر ہم شاید گیس پائپ لائن منصوبے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کچھ ہمیں امید افزا کوئی بات کرنی چاہیے اس حوالے سے سر، کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، ہمارے دیکھیے ایران نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک ہے لیکن یہ ملک اس نوعیت کا ہے جس نے، آپ نے یاد دلایا کہ 1948 میں انہوں نے پاکستان کو پہلے تسلیم کیا تھا، اور اس وقت تو شاہ کی ایڈمنسٹریشن تھی، لیکن
ہمارے جو جب ایران میں انقلاب آیا اور امام خمینی صاحب آئے تو آپ اگر دیکھتے تو آپ کو نظر آتا کہ امام خمینی کے جو ایڈوائزرز تھے ان میں کم از کم 2 پاکستانی موجود تھے. تو پاکستان کا ایران کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس نوعیت کا ہے جو کہ شاہ کے دوران بھی تھا اور اس کے بعد جب انقلاب ہوا وہاں پہ تو اس کے بعد بھی تعلق شخصی طور پہ بہت قریب رہے ہیں. اب اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے ہمیں تیل کی اور گیس کی ضرورت ہے اور وہ دینے کو تیار ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سینکشنز لگنے کا مسئلہ ہے یا اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے اگر امریکن سینکشنز لگائے جائے. اب میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی پوری طرح سے استعمال کرنی ہوگی. یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بھئی ہندوستان تو تیل خرید رہا ہے ایران سے اور ایران کی کم قیمتوں میں بھی خرید کر رہا ہے. تو ہم اگر وہ خریدیں اور اس کے لیے ایک راستہ قائم کریں تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ پائپ لائن نہیں بنتی ہے تو لیگل طور پہ شاید ہم پہ پینلٹی 18 سے 20 ارب ڈالر کی لگ سکتی ہے اور یہ ہماری اکانومی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کا رشتہ ہونا چاہیے کہ ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں جو انرجی ریسورسز ہیں. نہ صرف انرجی ریسورسز لیکن پائپ لائن کو بنانے کے لیے بھی ان کی جو پائپ لائن ان کی جو مبارک اسٹیل مل ہے وہاں پہ جو پائپ بنتے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس میں جھجک نہیں کرنی چاہیے. ہمیں امریکہ کو سمجھانا ہوگا کہ دیکھیے ہاں بالکل ٹھیک ہے سر. یہی نقطہ میں چاہوں گا سر, یہی آپ نے جو نقطہ اٹھایا سر جس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں کہ جو جھجک اور پھر یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کا یہ بڑا ایک امتحان ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ ہی کی طرف یہ نقطہ لے کے آؤں گا. جس طرح نجم شیخ صاحب نے بھی کہا کہ پابندیوں کے اس دور میں بھارت ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا رہا ہے, چین ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا رہا ہے, تو کیا واقعی ہماری سفارتکاری کا کوئی پرابلم ہے کہ ہم امریکہ کو سمجھا نہیں سکے کہ باقی ممالک تو ٹریڈ کر رہے ہیں, ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ایون کہ انرجی کے پرابلم ہمارے بڑے سنجیدہ سے ہیں اور ایران گیس پائپ لائن ایران کینٹ پہ تو پچھلے کئی سالوں سے تکمیل پا چکی ہے, اسے بھی ہم میٹیریلائز نہیں کر پائے. تو کہاں پرابلم نظر آ رہی ہے؟ صرف سینکشنز کا کہہ دینا کہ سینکشنز ہیں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, انلیگل ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, تھوڑی بہت ادروائز ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, تو واقعی یہ ایک سفارتکاری والا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے کچھ ہم نے حقائق کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ یک طرفہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت وسیع تر بھی ہیں. ایک وسیع البنیاد, ان کی بنیاد جو ہے بہت وسیع ہے. تقریباً 792 جو اینٹیٹیز ہیں جن کے اوپر امریکہ کی طرف سے نہ صرف پابندیاں لگائی گئی ہیں لیکن اب جو پابندیاں ہیں ان کا دائرہ کار ان کے فرد کے اوپر افراد کے اوپر بھی ہے. یعنی کہ اگر وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یا اس کے مترادف ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے انڈیویجول طور کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ان پابندیوں کو سہ سکتے ہیں, اور پابندیوں کو سہنے کے بعد اگر ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. چین اور بالخصوص ہندوستان ان کے ساتھ کیسے تجارت کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے ہندوستان اور چین جو ہے 2 اہم کام انہوں نے کیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید اس دورے کے اندر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا زور دے سکیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پابندیاں ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے تجارتی طور پہ بھی لگاتا ہے اور اس بات پہ بھی لگاتا ہے کہ کوئی امریکن ڈالر جو ہے وہ ایران میں داخل نہ ہو سکے. یعنی کہ اگر آپ ایرانی نسل کے یا ایرانی شہریت کے مالک ہیں تو آپ پہ امریکہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ڈالر نہیں خرید سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور قانونی طور کے اوپر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی روپی اور جو ایرانین
جو ہے کرنسی ہے اس کو مطلب ہم اس کو تبدیل کر سکیں، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں بائلیٹرل اگریمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی تجارت ہو وہ صرف بارٹر کی بنیاد پہ نہ ہو۔ ہندوستان جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اس میں وہ بارٹر ٹریڈ کرتا ہے، اس میں وہ انڈین روپی استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف جو چین ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بہت سارے جو معاملات ہیں اس کو یوان میں سیٹل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، اسٹیٹ بینک کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کون سا جو ہے تجارتی مرکز کو کنیکٹ کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے جو تمام جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو امریکہ نے سوئفٹ سے نکال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر آپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ایرانین بینکس کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور وسیع طور پہ تجارت کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان بینکنگ چینلز کو اور جو فائنینشیل چینلز ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ دوسرا مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر قانونی تجارت جو ہے وہ ایران کے حق میں پاکستان کی سرحد سے جو ہے جیسے افغانستان میں اسمگل ہوتے رہی، افغانستان میں اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ لیکن ابھی آپ کوشش کریں گے کہ اس دورے کے اندر جیسے کہ آپ نے مختلف مفاہمات کے مختلف یادداشت کے اوپر جو ہے آپ نے سائن کیے ہیں کہ اس کے تحت کم سے کم سیکیورٹی کے جو آپ کے معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے، اور پھر جو وہ ایریا ہے جیسے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ اس ایریا کو تجارتی طور کے اوپر کھولا جائے اور تجارت کے لیے فری ٹریڈ زون بنایا جائے، تاکہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے ایک انسینٹو رکھیں کہ تجارت کی طرف جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی پریشر ہے جیسے نجم الدین شیخ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس وقت اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ کے اوپر اس سے نکل سکیں۔ تیسری جو بات آپ نے کی وہ آپ نے راسپروم اور انرجی کے اوپر کی ہے، اس میں بھی جو سینکشنز ہیں اس وقت روس کے اوپر بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایران پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ جس کمپنی نے ایران کے اندر اس پائپ لائن کو کمپلیٹ کیا ہے وہ روسی ہے اور اس کا نام مطلب راسپروم ہے۔ اگر تو ہم اس میں اپنے حصے تک وہاں تک اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یا تو ہم اس کو روس کو دے دیں اور اس طرح روسی کمپنی پاکستان کے اندر آ کے کام کرے اور اس طرح بین الاقوامی جو سینکشنز ہیں ان سے شاید نکل سکے اور آپ ان کے اوپر وہ سینکشنز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بنیاد بنانی ضروری ہے، اس بنیاد کے اندر سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اس بنیاد کر دی اور تجارت اور سب سے بڑی میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ شاید پھر ہمارے اینڈ پہ کوئی سنسیئرٹی وہ نظر نہیں آ رہی، وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی، ورنہ وے فارورڈ تو موجود ہے کہ چیزوں کو سینکشنز کو اوائڈ کر کے اس منصوبے کو میٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ موسیٰ صاحب، انفیکٹ یہ جو ٹیکنیکل ایشوز کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا واقعی ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو یا باقی معاملات پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ایک امریکی دباؤ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ول کا بھی ایشو نظر آتا ہے آپ کو؟ کسی حد تک ول کا ایشو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جن ملکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح سے اس قسم کے پروجیکٹس انیشیٹوز کو آگے لے کے جائیں تو انہوں نے اس دباؤ کو برداشت بھی کیا، اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان صرف اس معاملے کے اندر علیحدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنی اکانومی کے لحاظ سے اتنی سخت نہیں ہوگی، پر جو آپ پائپ لائن کے لحاظ سے اپنے اینڈ پہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس ہم پوائنٹ تک تو پہنچیں جہاں پہ ہماری بارگیننگ اسٹرینتھ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکے امریکہ کے لحاظ سے بھی۔ اور دوسرا، جب آپ نے بات کی کہ دوسری ڈفرینٹ کرنسیز کا ٹریڈ کرنا، دیکھیں اب یہ کافی عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ چائنا کی فار ایگزامپل جو یوان کرنسی ہے اس نے بہت لیولز کے اوپر ڈالر کو آؤٹ پرفارم بھی کیا ہے، اور رشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، اس ٹرائنگل کے اندر اس قسم کی چیز کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان شامل ہو کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ساکھ ڈھونڈ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میرے خیال سے سب سے بڑا جو اس وزٹ کے دوران فوکس ہونا چاہیے پائپ لائن کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے آپ ورکنگ گروپس بنا کے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ B2B انٹریکشن رکھیں کہ کیا فیزیبل پاکستان کے لیے ہے، کیا ایران کے لیے ہے، کیونکہ دو مین پارٹنرز یہ ہیں۔ آئی تھنک پاکستان کی طرف سے جو سب سے بڑا موقف ہے جس کو ہمیں بہت زیادہ ڈپلومیسی کے اندر بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری پرائمری ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ انرجی، فیول، واٹر کی پرائسیں اگر اس قسم کی اوپر نیچے ہوتی ہیں تو امریکی دباؤ کو یا برداشت کرنا یا اس کو ودسٹینڈ کرنے کی جو پوزیشن میں پاکستان نہیں رہتا، کیونکہ ہماری جو کنسٹرینٹس ہیں اکانومی کے لحاظ سے بالکل کلیئر ہیں۔ آئی تھنک ایرانیوں کے لحاظ سے بھی بات یہ ہے کہ جب وہ اس پائپ لائن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، امریکی سینکشنز دیکھیں، ابھی ریسنٹلی پتہ لگا کہ بہت سے جو چائنیز فرمز ہیں جو کہ ایران کے ساتھ تیل کے سلسلے کے اندر انوالوڈ ہیں، اس کے خلاف امریکہ سینکشنز لے کے آ رہا ہے۔
بٹ ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چینی جو فرمز ہیں وہ ان سینکشن سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو کس قسم کا لاجک پیچھے چل رہا ہے؟ پاکستان کے لیے بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے نیبرہڈ کے اندر ہیں, ایسے خطے میں جہاں کے چائنا کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ آپ کے چلتے ہیں, بے شک اونچ نیچ ہوئی ہے, تو اس کے دوران آپ ایک فیزیبلٹی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ذمہ داری لوگوں کے لیے, اور ہمیں اس وقت پریشر کو برداشت کرنا وہ ایک سائڈ پہ, ہمیں ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, تو اس کے لحاظ سے ورکنگ گروپ بڑا اچھا فائدہ دے سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ نجم شیخ صاحب میں آپ کی طرف یہ نقطہ لے کے آؤں گا, اور میں ایک کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف افغانستان میں جہاں پہ کوئی لیجیٹیمیٹ رجیم نہیں ہے جس کو دنیا ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہی, بٹ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. پھر خود پاکستان اگر دیکھیں تو گوادر میں ہم ایران سے بہرحال بجلی تو لے رہے ہیں, گویا کہ اس پہ تو شاید امریکی دباؤ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, بٹ ہم لے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے تھوڑی بہت. تو یہ جو بنیادی طور پہ ہم یہاں اپنے آج ایکسکیوز دیتے ہیں پابندیوں کا, یہ کتنا ویلڈ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے کیس کو بہتر انداز میں خود ہی نہیں لڑ پا رہے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ کہیں ہماری سفارتکاری کی نالائکیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم جو پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمائز نہیں کر سکے ایران کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ رشتہ جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے, اس وجہ سے کہ نہ صرف ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے, لیکن اس کے علاوہ کہ امریکہ کی جس حد تک امریکہ آئی ایم ایف پہ اور ورلڈ بینک پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے لیے کچھ چیزیں کر رہا ہے جو کہ اور ممالک کرنے کو تیار نہیں ہے, یا ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. یوکرین کی جنگ میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا میں اب آپ کو کسی قسم کی تفصیل نہیں دے سکتا, لیکن اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے کہ یوکرین میں جو وہ دفاع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کچھ چیزیں ہمارے ہاں سے جاتی رہی ہیں اور جاتی رہیں گی. اب دوسری چیز یہ کہ اب آپ اگر اس کا خیال کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ارینجمنٹس نہیں ہیں, لیکن اس وقت ہماری پہلے ارینجمنٹ ہے ایران کے ساتھ کہ بارٹر ہو سکتا ہے, اور ہمارے لیے بارٹر کے لیے آسانی ہے کیونکہ ہماری جو پرنسپل چیز جو کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں وہ چاول ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ نیا مارکیٹ بھی کھلا ہے, مٹن کا لیے مارکیٹ کھلا ہے, لیکن بڑی چیز جو ہے وہ چاول ہیں, اور وہ چاول اپنے فوج کے لیے لیتے ہیں. ان کے اپنے چاول بھی ہیں, لیکن ہمارے چاول جو ہیں وہ فوج کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں اس مارکیٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا چاول جو ہے وہ بہت اچھا چاول ہے, اوریجنل باسمتی چاول ہے. شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں جس کو اگر میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر ہم انٹرنیشنل افیئرس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکنز اور ان کے الائز کے لیے ہیلپ فل ہیں, بٹ اس کے مقابلے میں پاکستان کو تو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. ایک طرف تو ہمیں ایران کے ساتھ نہ تو ٹریڈ کرنے کی جا رہی ہے, نہ وہاں سے ہم انرجی لے پا رہے ہیں. ایون کہ 2-4 روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بیلاروس کی کمپنی اور 3 چائنیز کمپنیز کو وہاں پہ سینکشن کیا گیا اس بنیاد پہ کہ شاید وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے کچھ ایک طرح سے اکوپمنٹس فراہم کر رہی تھی. تو پاکستان کا کنڈکٹ تو ایسے ہے کہ ہم امریکنز کو ان کا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, بٹ اس کے اگینسٹ ہمیں تو پابندیاں اور رکاوٹوں کا سامنا ہے. سر نہیں, دیکھیے یہ جو مسائل پروگرام ہے اس پہ جو پابندیاں ہیں یہ پرانی چیز ہے, یہ نئی چیز نہیں ہے. یہ امریکہ ہر دفعہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کو, اور نہ صرف آپ کو لیکن دوسرے ممالک کو, یہ لانگ رینج میسائلز بنانی نہیں چاہیے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہ صرف ہم تک محدود رہے. جو ابھی جو گریٹ پاورز ہیں انہی کے پاس یہ لانگ رینج میسائلز ہونی چاہیے. یہ مسئلہ ہمارا نیا نہیں ہے, یہ پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے کم از کم. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک فیز ہے جس کو آپ کو ٹالریٹ کرنا ہے, اور جس میں امریکہ سے آپ کو توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو اور پاکستان کی اقتصادی ترقی ہو, جو کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرین ریولوشن کے لیے حصہ دینے کے لیے تیار ہیں, تو ان کو پھر ہمیں سمجھانا ہوگا کہ دیکھیے
آپ ایران سے جو تیل خریدنے والے ہیں ان میں آپ کے بہت سارے دوست بھی شامل ہیں, آپ کے رائیولز بھی شامل ہیں, لیکن آپ کے دوست بھی شامل ہیں, اور آپ ہمیں نہ روکیں کیونکہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. انفیکٹ پروگرام میں ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سلطان صاحبہ, انفیکٹ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پارٹ میں 1-2 ماہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بڑی ٹینشن سی بنی جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا, اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقائی خود مختاری اس کو ایک طرح سے احترام نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد ایک ریپیئر ورک ہوا. بٹ اس دورے کو آپ کیا کہیں گے؟ انفیکٹ ہم کہیں گے کہ جو ایک ڈیمیجز آئے تھے اب ان کو لے کے چیزیں دوبارہ پرانی سطح پہ چلی گئی ہیں, اور وہ اعتماد بحال ہو گیا ہے. وہ جو بٹرنس آئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے, اور اب جو آگے کا راستہ ہے اس کے اندر کوئی کم از کم مسٹرسٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھیں, اس وقت کوشش تو کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے, اور بڑی ایک واضح کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. ظاہر ہے اس سے پہلے جو معاملات بنے ہیں وہ بہتر نہیں تھے, اس سے دونوں ممالک کے درمیان اچھی خاصا خلیج پیدا ہو گیا تھا. لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس صدارتی دورے کے ذریعے کم از کم اس خلیج کو دور کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شاید اس کی بنیاد سے آپ بہت سارے مشکل جو آپ کے معاملات تھے, جو شاید ایسے معاملات جن کے اوپر آپ نے زیادہ کام نہیں کیا تھا, ان کے اوپر بھی آپ جو ہے ایک طویل نظر ڈال سکیں گے کہ کیا اس کے اندر وہ تمام پیچیدگیاں دور کی جائیں, اور کی جائیں تو کس طرح مناسب طریقے سے کی جائیں. مناسب. سید موسیٰ, انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک ریجنل اپروچ کی بار بار بات ہوتی ہے, بالخصوص افغانستان کے معاملے کو لے کے, اور ہم دیکھیں تو ایران بھی ایک ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈر ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس سے ایران بھی افیکٹ ہوتا ہے, پاکستان بھی ہو رہا ہے. تو کیا کہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات بھی ڈسکس ڈیبیٹ ہوئے ہیں, تو دونوں ممالک کے آپس کے سرحدی معاملات بھی گڑبڑ نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے عرصے میں جو کچھ ہوا, اور پھر ساتھ میں افغانستان بھی. کتنا اہم ہے پاکستان اور ایران کا آپس میں مل بیٹھنا اور پھر اپنے سرحدی معاملات کو اور ساتھ افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنا؟ لیکن بہت اہم ہے, جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. ایران اور پاکستان کے بیچ میں اگر تعاون نہیں رہے گا دہشت گردی کے خلاف, تو پھر افغانستان کے اندر جو وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھی اٹیک کیا, اسلامک اسٹیٹ ہم نے دیکھا, داعش نے ایران کے اندر بھی اٹیک کیا تھا بہت بڑا, تو ان کے انٹرسٹ میں ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ افغانستان کی جو رجیم ہے اس کے خلاف بھی جب بہت سے زیادہ امریکی پریشر پڑا, تو ایران اور پاکستان کو پتہ ہے کہ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز کا اسٹیبلائز نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں ملکوں کی طرف بھی اسپل اوور نہیں آئے گا ان کافی تنظیموں کا. جہاں تک ان دونوں ملکوں کے بیچ کی بات ہے, جنوری کے اس تجربے کے بعد ایران کے اور گنجائش نہیں ہے ایران میں کہ وہ اس قسم کا رسک لے سکے, کیونکہ ایران پاکستان کے تعاون پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ان گروپس کے خلاف جانے کے لیے جن کے خلاف پاکستان بھی جاتا رہا ہے. تو اگر تو آپ یہ مکس میسیجنگ نہیں کریں گے تو پھر یہ تعاون سکسیسفل ہو پائے گا. اور آئی تھنک آج ہم نے کافی زیادہ دیکھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی طرف بھی بہت زیادہ فوکس تھا, اور ایران پاکستان کا ایک پیج پہ یونائٹ ہونا ان تنظیموں کے خلاف اس خطے کے لیے بھی بہت زیادہ امن کا باعث بن سکتا ہے. مناسب. نجم الدین شیخ صاحب, انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سر اب دنیا دیکھا جائے تو پھر بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جی ایک طرف کہیں روس, چین اور اس کے ساتھ کچھ اسی طرح کے ہم خیال ممالک کھڑے ہیں, ایک طرف امریکہ, یورپ اور ان کے کچھ اتحادی کھڑے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیوائڈ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اب غیر جانبدار رہنا کتنا آسان نہیں ہے, ماضی میں بہت سارے ممالک اس طرح کی پوزیشنز لیتے رہے ہیں. تو سر پاکستان اگر مڈل ایسٹ ہو یا پھر دنیا میں جس طرح آپ یوکرین وار کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ نیوٹرلٹی کو مینٹین کر پائیں گے, یا الٹیمیٹلی ہمیں کسی ایک بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ تو پھر نیچرلی ہم کس طرف جا سکتے ہیں؟ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک امتحان ہوگا یا سر یہ؟ دیکھیے ہمیں نیوٹرلٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دونوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کے ساتھ ہمارے رشتے اہمیت رکھتے ہیں, جس اہمیت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہم ابھی کسی بلاک میں کا حصہ بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری جو رشتہ ہے چائنا کے ساتھ وہ ایک خاص رشتہ ہے, وہ رشتہ بالکل قائم رہے گا. ایران کے ساتھ بھی رشتہ جو ہمارا ہے اس میں بہت سے پہلو ہیں. پہلا پہلو جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ آئل اینڈ گیس کا ہے, لیکن دوسرا سیستان بلوچستان کا ہے.
سیستان بلوچستان میں ایران کو یہ ایران کا ایک ہی صوبہ ہے جس میں سنی اکثریت ہے، اور دوسری جگہ پہ بھی کرد ہیں اور وہ سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مرکزی حکومت ہے ایران میں، ان کا مسئلہ ہے وہ نیشنلزم کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بلوچستان میں جو ہے وہ مسئلہ سچ مچ یہ ہے کہ بلوچی نہیں چاہتے ایران کے ساتھ، ایران ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ سنی ہیں، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اسی علاقے میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے خلاف دہشت گردی کا گڑھ ہے، اور اس گڑھ کو لوگ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں ان میں سے ہندوستان بھی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کلوشن کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جو ایران جس حد تک ملوث تھا وہ شک کے نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایران کیا چاہ رہا تھا۔ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ سیستان بلوچستان میں ان کے لیے تکلیف پیدا نہ ہو، اور اگر پاکستان کے لیے تکلیف پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان برداشت کر لے۔ یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیا رویہ ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سیستان بلوچستان میں استحکام ہو، اور وہاں پہ جس قسم کے موومنٹس ہیں ان کو بند کیا جائے، اور اس کے لیے ہم دونوں مل کے کوشاں ہو سکتے ہیں، مل کے یقینی طور پہ کام کرنا پڑے گا۔ پروگرام میں ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ واقعی ایک سیریس پرابلم ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران تو اس معاملے کو اتنا سیریس نہیں لے رہا، بٹ ہمارے لیے پرابلمٹک ہے، اور جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بنیادی ریزن سیستان اور بلوچستان میں موجود سیپریٹسٹ یا وہ دہشت گرد عناصر ہیں، یا سیکیورٹی کے ہمارے اور ایشو ان سے زیادہ سیریس ہے۔ آپ کے خیال میں کیا؟ آئی تھنک سیکورٹی کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا ایشو ہو جو کہ پاکستان کے سویلینز کو، پاکستان کے آرم فورسز کو جب بالکل ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے تو وہ پھر اتنی ہی نوعیت رکھتا ہے سامنے۔ آئی تھنک سیستان کی اگر آپ دیکھیں حقیقت بھی ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو چکی ہے۔ پاکستان کی ابھی موجودہ سچویشن کے اندر پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ ایک فرنٹ افغانستان سے کھلا ہوا ہے اور اس کو بند کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے طالبان رجیم کے ساتھ۔ تو اب یہاں سے اگر بلوچستان دونوں طرف سے اگر تعاون نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جو اتنا بڑا پورس بارڈر ہے جس کو پوری طریقے سے حفاظت بھی اس کی کرنی بہت مشکل ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے بہت سے گروپس کا آنا جانا ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے گروپس نے وہاں مل کے ایک پیٹرن اختیار کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چینی اثاثوں کے خلاف بھی بہت سے اٹیکس ہوئے۔ وہ تنظیمیں جو کہ بلوچستان میں تھیں اور تحریک طالبان پاکستان نے بھی، طالبان اور بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے بیچ میں بھی بہت سالوں پہلے بھی یہ تھوڑے سے جو ان کے جو کنیکشنز ہیں، جو انٹریکشن ہے وہ کافی زیادہ فلوئڈ رہے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے چیلنجز کو اگر آپ شروع میں ہی انگیجمنٹ کر کے روکنے کی کوشش کریں تو پھر آگے کا جو مسائل ہوں گے ان کا شاید سامنا آپ کو اس طرح نہ کرنا پڑے۔ تو آئی تھنک یہ جو تھنکنگ اگر رکھے گا پاکستان، جو کہ نظر بھی آئی اس دورے کے دوران، تو اس کے لحاظ سے پھر آپ آگے کا ڈیمیج کو روکنے کی اچھی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، اگر آڈیو پرابلم سالو ہو گئی تو انفیکٹ دونوں ممالک کا اسلامی ورلڈ کے اندر بھی ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، پاکستان ہو یا پھر ایران ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ OIC کا فورم ہو یا دیگر فورمز ہوں ان کو ایکٹیو کرنے، اور بالخصوص فلسطین کا معاملہ ہو یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو، تو اگر دونوں ممالک میں کوئی ایک مل کے کوشش ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فورمز کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے اور پھر مسلم ورلڈ کی آواز کو بہتر انداز میں فریم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فورمز تو یقینی طور کے اوپر آپ ان کو متحرک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی ان کو متحرک کریں، دیکھیں آپ نے ان سے خاص چیز نکالنی۔ ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی مسلم فورمز ہیں، چاہے OIC ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اصولی طور پہ تو بہت ساری بات چیت کرتے ہیں، لیکن حقائق میں یعنی کہ ایک ایکٹیو پالیسی میں ابھی تک اس طرح فعال نہیں ہوا۔ تو اس میں پاکستان کا، ایران کا، سعودی عربیہ کا، انڈونیشیا، ملیشیا، جتنے بھی جو اہم ملک ہیں مسلمان، ان کو جو ہے ایک طرح سے دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ ان فورم سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا وہ سچ مچ مسلمانوں کی اور عوام کی جو ہے نمائندگی کر سکیں گے یا نہیں۔
मुनासिब। अब लास्टली मैं तमाम शुरका का कमेंट चाहूँगा। पहले शेख साहब आप की तरफ आऊँगा कि ये दौरा ईरान के सदर का हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे सऊदी जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, उसके लिए कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे ये ओपिनियन भी सुनने को मिलती है कि जब आप किसी एक मुल्क को अहमियत बिलखुसूस ईरान को देते हैं तो हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के अंदर एक हमें कोई तनाव देखने को मिलता है। तो दोनों मुल्कों के अब आपस में सफारती ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं बड़े अरसे बाद, तो आपके ख्याल में कि डिस्टर्बिंग नहीं होगा ये दौरा सऊदी हुकाम के लिए? देखिए, आपको ये देखना है कि अभी सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो रिश्ता कायम किया है वो न सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है, लेकिन ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं उनके साथ पहली चीज़ ये थी कि उनकी खौफ ये हुआ करता था कि साहब ईरान के जो ताल्लुकात हैं और ईरान की जो असर अंदाजी है बहरीन और दूसरे ममालिक में जहाँ पे शिया अक्सरियत है या शिया अक़लियत है, इसके लिए वो अरबों की जो यकजहती या इत्तेहाद पे असर अंदाज होता है। अब मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो रवैया अख्तियार किया है कि भाई ईरान के साथ हमें किसी किस्म का रिश्ता सही करके रखना है, और चूँकि ये खित्ता जो है इसमें हमारा असर होना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी तरह डिपेंडेंट हों मगरबी ममालिक पे, अमेरिका पे या यूरोप पे, हम अपने तौर पे इसको संभाल सकें। और मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो इक़दाम किए हैं और जो इंटरनल रिफॉर्म कर रहा है उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा न सिर्फ रीजन पे, लेकिन जो रीजन का रिश्ता है ईरान के साथ उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। मुज़ाब, इनफैक्ट आपका कमेंट वाकई लग रहा है कि अब ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब को एक ट्राइका बन सकता है और फिर मुस्लिम वर्ल्ड हो या फिर रीजन को लीड करने के हवाले से कोई इम्कानात मौजूद नजर आते हैं आपको? ट्राइका मुस्तक़बिल में शायद बन सके अगर जो खित्ते के अंदर जो ब्रॉडर हालात हैं वो बेहतर हों। पर एक चीज़ वाज़ेह है कि सऊदी अरेबिया के और ईरान के बीच में जो फ्रिक्शन का तासुर दिया जा रहा था बहुत देर पहले, वो काफ़ी हद तक दूर हो गया। हमने देखा कि चीनी मीडिएशन के साथ भी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई। उससे यह है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ अपने एक इम्पोर्टेंस इख्तियार करते हैं और ईरान के साथ एक अलग मेयार है। तो अगर पाकिस्तान इस किस्म की जो मनूवरिंग है दोनों के बीच में एक हेल्दी बैलेंस रखता है, आई डोंट थिंक सऊदी अरेबिया को ज़्यादा एतराज़ होगा भी। और यही तो आपकी डिप्लोमेसी का क्राफ्ट है कि आप ये वाज़ेह कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें कि जब अपने इंटरेस्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं, बजाय किसी ब्लॉक या किसी किस्म की जो डिवाइसिव तरीके हैं कैंप्स के अंदर आप तकसीम हों। तो आई थिंक पाकिस्तान उस किस्म के जो विजन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हम आगे इस तरह चलते हैं तो दोनों के बीच में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे सुलभ और नजमुल शेख साहब साबिक सेक्रेटरी ख़राज, और यकीनी तौर पर नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी और उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की एंगेजमेंट हो वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा लेके आएँ। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।